الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمان بہت ساری چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے، پھر وہ عام انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ پابندیوں والی زندگی اس کی ہوتی ہے، چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو کر یہ بتلا دیا کہ اب من مرضی نہیں چلے گی، اب رب مرضی چلے گی۔ بہرحال اللہ نے انسان کے اوپر ایمان کے بعد عبادتوں کا انسان کو مکلف بنایا۔ ان عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے تو ذی الحجہ کے متعلق اس میں کی جانے والی عبادت قربانی اور دیگر احکام اور اس کے متعلق کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں، اس کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز ہے بقرہ عید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، چاند کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے، جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اس تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے ہر اس شخص پر جو نماز ادا کر رہا ہو، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے، چاہے تنہا پڑھے، مرد پڑھے یا عورت پڑھے۔ عورت اس تکبیر کو آہستہ پڑھے گی، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق اگر ان دنوں میں کوئی نماز قضا ہو جائے، مثلا 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک بیچ میں کوئی نماز چھوٹ گئی، اس نماز کی جب ان دنوں میں قضا کی جائے گی تو اس کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور اگر اس سے پہلے دنوں کی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ اس کے متعلق فقہاء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ خواب حضرت اسماعیل سے ذکر کیا، حالانکہ وہ ابھی ایسے جوان نہیں تھے، جوانی کے قریب تھے۔ فوراً انہوں نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو خواب میں حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو کر گزریے، میری پرواہ نہ کیجیے، میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال اس خواب کو پورا کرنے کے لیے باپ بیٹے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، چھری نہیں چلی، جیسے زور دے کر چھری چلا رہے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک دمبا، ایک مینڈھا لے کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مینڈھے کو لے کر بڑی تیزی سے آ رہے تھے۔ دور سے ہی دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں۔ یہ خیال کیا کہیں ایسا نہ ہو میرے مینڈھے کو لے جانے سے پہلے چھری چل گئی تو حضرت اسماعیل ذبح ہو جائیں گے، تو دور سے ہی بلند آواز سے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آواز کو سنا، پلٹ کر دیکھا تو وہی حضرت جبرائیل ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ کوئی مینڈھا لے کر آ رہے ہیں۔
فوراً آپ نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جیسے ہی حضرت ابراہیم کا یہ پڑھنا تھا اور میڑھا وہاں آ گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ ذبح ہوگا حضرت اسماعیل کی جگہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طریقے پر یہ تکبیر تشریق حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں ان کے ذریعے پہلا جملہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے درمیانی جملہ ان کی زبانی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہیں آخری جملہ ان کی زبانی، 3 زبانوں سے 3 جملے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند آئے اور اس تکبیر کو ان دنوں کے اندر بہت سارے مقامات پر واجب قرار دے دیا گیا۔ تو تکبیر تشریق کی اصلیت یہ ہے۔ بہرحال 9 ذی الحجہ بدھ کے دن بیٹھے گی، تو بدھ کے دن فجر کی نماز سے لے کر اور اتوار کے دن عصر کی نماز تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی۔ بہرحال یہ تکبیر تشریق کا مسئلہ تھا۔ دوسری چیز یہ ہے، ہم سب یہ مسئلہ سنتے ہیں اور جو سوشل میڈیا کا دور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، عجیب عجیب فلسفے لوگ اپنی طرف سے دین میں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہو جاؤ، یعنی چاند دیکھنے کے بعد، تو تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کر دیا۔ یہ تو حدیث ہے۔ اب اس حدیث کا پر حکم کیا ہے؟ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنا مستحب ہے، یعنی جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہو، اس کا مطلب جو قربانی نہیں کرتا اس کے لیے یہ حکم نہیں، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی مستحب حکم ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور مستحب حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، پھر جب اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دے، اسے ذبح کرنے کے بعد پھر اپنے بال ناخن کاٹے، ان پر بھی اسے نیکیاں ملیں گی۔ اب اس بارے میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ فرض اور واجب حکم نہیں، مستحب حکم ہے۔ لوگ جو واجب قربانی ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اور یہ جو مستحب حکم ہے اس کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے کہ باقاعدہ جیسے ہی چاند کی 27-28 تاریخ ہوئی، بالکل اس دھڑا دھڑ اس کی پوسٹ ہونے لگی کہ 2 دن بعد چاند نظر آ جائے گا، جسے بال کٹوانے ہیں فوراً کٹوا لو، نہیں تو 10 دن تک آپ کیسے نہیں لگوا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ نہیں، یہ مستحب حکم ہے۔ اگر قربانی کرنے والا ان دنوں میں اپنے بال اور ناخن کاٹ لے تو گناہ گار نہیں، چونکہ مستحب حکم تھا، عمل کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس طریقے پر دین داری چھا جاتی ہے کہ اس مستحب امر کو فرض اور واجب تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی بارے میں دوسرا مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، اگر آدمی کی مونچھیں ہونٹوں پر آ رہی ہوں تو مسئلہ یہ ہے، جب مونچھیں ہونٹوں پر آ جائیں اور پانی وغیرہ پینے میں مونچھیں پانی میں ڈوبتی ہوں تو ایسے شخص کے لیے پھر یہ اتنی مونچھیں کٹانی واجب ہو جاتی ہیں، اس حالت میں رہنا حرام ہوتا ہے، کھانا پینا۔ اب اگر وہی مسئلہ ذہن میں ہم نے فٹ بٹھا لیا کہ چاند نظر آنے کے بعد سے اب بال نہیں کاٹ سکتے، تو یہ حکم اس شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی مونچھیں کاٹے جو پانی کے اندر ڈوب رہی ہے۔ اسی طریقے پر ناخن بڑے اگر ہو گئے، میل کچیل بھر رہا ہے، تو حکم یہ ہے کہ یہ اس کو کاٹ لے، اور اگر 40 دن ہو گئے پھر تو ضروری ہے کہ پہلے ناخن کاٹے، کیونکہ ان کو روکنا مستحب تھا، اور گندگی بھرنے کے بعد اب اس حالت میں رہنا مکروہ ہے، تو مکروہ سے بچا جائے گا۔ اسی طریقے پر اگر بغل کے بال، ناک کے نیچے کے بال یہ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر آدمی اس مستحب حکم کو چھوڑے گا، یہ جس حالت میں رہنا مکروہ ہے ان کو صاف کرنا ضروری ہو جائے گا۔
تو بہرحال حکم یہ ہے کہ ان بالوں کو اور ناخنوں کو کٹانا مستحب ہے، نہ کٹانا مستحب ہے۔ اگر آدمی کٹا لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک عجیب فلسفہ ہو گیا کہ آدمی مستحب کو فرض اور واجب کی طرح ضروری قرار دیتے ہیں، اور جو فرض اور واجب عبادت ہے ان میں لاپرواہی اور سستی برتتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، ایسے کئی فون آئے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کئی لوگوں نے یہ پوچھا کہ جی کیا آج داڑھی کٹوا سکتے ہیں، ابھی چاند نظر آ جائے گا۔ دیکھو داڑھی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ایسی عام حالت میں گناہ کٹوانا، ایسی چاند نظر آنے کے بعد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند نظر آنے سے پہلے اس کا کٹوانا جائز تھا۔ یہ مسئلہ تو مونچھ وغیرہ یا سر کے بال یا ناخن ان کے لیے حکم ہے۔ داڑھی کٹانا تو پہلے بھی گناہ تھا، بعد میں بھی گناہ تھا، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ابھی جائز ہے، بھی اجازت ہے اس چیز میں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال تو ہم ان باتوں کا بھی دھیان رکھیں، جو حکم جس طرح ہے اسے اسی طریقے پر رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے اور اس واجب کا ادا کرنا ضروری ہے۔ قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو کہ صاحب نصاب ہو، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس مال پر سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں۔ اگر قربانی کے دنوں میں آدمی نصاب کا مالک ہو جائے تو بھی قربانی واجب ہے۔ نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب، جسے 52.5 تولہ چاندی کہا جاتا ہے، گرام کے اعتبار سے 612 گرام چاندی ہے۔ آج کا اس کا ریٹ چاندی کا 720 روپے تولہ ہے، جو آج ہی میں نے ابھی گوگل پہ چیک کیا تھا۔ 720 روپے تولے کے حساب سے 612 گرام چاندی 44,640 روپے کی بیٹھتی ہے۔ اس کا مطلب 44,500 کے لگ بھگ جو شخص قربانی کے روزانہ ریٹ گھٹتا بڑھتا ہے، کل تھوڑا سا زیادہ ریٹ تھا، اسی لیے اس کو چیک کر لیا جائے یا سنان سے معلوم کر لیا جائے، جو اندازاً 44,500 روپے کے آس پاس قربانی کے دنوں میں زیورات کا یا کیش یا کچھ زیورات سونا چاندی مکس کر کے جس کی رقم 44,500 کے آس پاس بیٹھتی ہو، قربانی کے دنوں میں اس کا مالک ہو جائے، اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ چاہے اس کا کاروبار اکٹھا ہو، کما کر گھر والوں کو دیتا ہو، الگ سے اپنا فنڈ کر رکھا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، شریعت میں یہ نہیں دیکھا جاتا، شریعت میں ملکیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں وہ 44,500 روپے کے آس پاس اتنی رقم کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 50-60 ہزار کا بکرا لاؤ کہ جی 44,500-45 ہزار کا مالک تھا، اتنے ہی کا بکرا لے آیا۔ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرے، کوشش کرے بہتر ہو، فربا جانور ہو، لیکن اگر آدمی سستا بھی بکرے کی جگہ بکری کر لے یا حصہ لے لے، کچھ بھی کر لے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ البتہ جانوروں میں عمروں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلا بکرا اور بکری کی جو عمر ہے مکمل 1 سال ہونی ضروری ہے، بلکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے اگر اس سال 10 ذی الحجہ کو کوئی بکری نے بچہ دیا تو اگلے سال 10 کو نہیں بلکہ 11 ذی الحجہ کو اس کی قربانی ہوگی، چونکہ 11 ذی الحجہ کو جا کر وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے مکمل 1 سال کا ہوگا۔ اور جو بڑا جانور ہو، بھینس یا اونٹ وغیرہ، اس کی مکمل 2 سال عمر ہونی ضروری ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر 2-4 دن کم ہو جچ رہا ہو، نہیں، قربانی کا جانور اگر بکرا بکری گائے بھینس اونٹ وغیرہ ہیں، ان کی جو مدت بیان کی گئی اس کا مکمل ہونا ضروری ہے، 1 دن کم میں بھی وہ نہیں ہوگا۔ صرف اجازت دی گئی بھیڑ اور دمبے میں، اگر وہ سال بھر سے کم کا ہو لیکن 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، دیکھنے میں لگتا ہو کہ بالکل ایسا ہی ہے، سال بھر کا ہوگا، تو اس کی اجازت ہے۔ باقی چھوٹے یعنی بکرا یا بھینس، ان کے اندر عمر کی مکمل تحقیق ضروری ہے۔ لیکن ان دنوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے، بار بار ذہنوں میں بھی آتا ہے، کچھ لوگ دھوکہ دڑی سے کام لیتے ہیں۔ مثلا 2-4 دن کم تھا وہ جانور سال بھر یا 2 سال کا ہونے میں، اور اس کو جھوٹ بول کر کہہ کر بیچ دیا کہ مکمل 2 سال کا ہے۔ یہ بھینس وغیرہ
یا یہ بکرا مکمل 1 سال کا ہے، تو اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مکمل اس عمر کا وہ بتلا رہا ہے، خود اس آدمی کو لگ بھی رہا ہے، یا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو بیوپاری ہے، اس طرح کا کام کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں، ان سے اس نے دکھلایا، انہوں نے بھی اپنی تحقیق کی کہ ہاں بھائی ہماری تحقیق کے مطابق اس کی عمر پوری ہے، تو اب اس شخص کا اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ان لوگوں کی تحقیق پر عمل کیا جائے گا، چونکہ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر وہ سچ بول دیتا ہے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، چونکہ اس کی بات یقینی ہے۔ اور اگر اس نے جھوٹ بولا، اس نے تحقیق کی، اپنی تحقیق کے مطابق جانور کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 1-2 دن کم تھا، تو پھر اس شخص کی قربانی نہ ہونے کا گناہ اس جھوٹ بول کر بیچنے والے پر ہوگا، اس شخص پر گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال تو ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، اور اس بارے میں جب بھی کوئی معاملہ ہو تو مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد یہ قربانی کی جائے۔ مشترکہ جانور جو ہم لیتے ہیں اس میں بھی چند باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ہر شخص کا حصہ مکمل ہو، مکمل سے کم نہ ہو۔ مثلا ایسا ہو کہ 7 آدمی شریک ہیں، ایک آدمی نے 2 حصے لے لیے اور باقی 6 آدمی بچے، ان میں لوگوں کا 1 تھا اور ایک حصے میں 2 شریک ہو گئے، تو اب کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے جب ہم حصہ کریں، خاص طور پر حصہ لیں یا قربانی کا جانور لیں، تو ہم یہ متعین کر لیں کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یا اپنی والد والدہ یا اپنی اہل کس کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے متعین ہی نہیں کیا، ویسے ہی کر دیا کہ ایک بس سب کی طرف سے ہو جائے گا، تو یہ حصہ کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جب کسی کی طرف سے یہ حصہ نہیں ہوا تو باقی 7 لوگوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے کہا کہ بس یہ تو میاں بیوی دونوں کی طرف سے ہی حصہ تھا، وہ تو اللہ قبول کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز اصول کی ہوتی ہے وہ اصول کے مطابق ہوا کرتی ہے، جو چیز بغیر اصول کی ہو وہاں آدمی یہ چیز کہہ دے، لیکن جو اصول بیان ہو گیا کہ حصہ متعین کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جانور کو خود ذبح کریں، اور قربانی کا گوشت یا تو کوشش یہ کی جائے کہ جیسے ہی ذبح ہو گیا، گوشت اکٹھا ہو گیا، ہر شخص حصے دار یہ کہہ دے بھائی میری طرف سے اجازت ہے، جو شخص جتنا لینا چاہے لے لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں سچے دل سے اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ پھر اگر یہ بات سب کے کہنے کے بعد ناپ تول میں لین دین میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، اب کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس بات کا خلاصہ نہ کیا گیا تو پھر اس وقت اس گوشت کو تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے، اندازے سے بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو ذرا سی اندازے میں اونچ نیچ ہو جائے اور آپ گنہ گار ہوں۔ اس لیے یا تو تول کر وزن کر کے گراموں کے اعتبار سے پورا تقسیم کیا جائے، ورنہ یہ ہے اس بات کا خلاصہ کر دیا جائے کہ میری طرف سے اجازت ہے، جو شخص جتنا رکھنا چاہے لے لے، مجھے جو چاہے دے چاہے نہ بھی دے۔ ہر حصے دار جب یہ کہہ دے گا تو اگر گوشت لینے دینے میں اونچ نیچ ہو گئی تو کوئی گناہ گار نہیں، سب کے حصے پورے ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے، کئی حصے دار ہیں، ایک آدمی کو گوشت بنانے کی اچھی پریکٹس ہوتی ہے، کوئی ایک آدھ کسائی وغیرہ شریک ہو جاتا ہے، تو کیا یہ شخص اپنے ہی جانور میں جس میں شریک تھا باقی لوگوں سے اجرت لے سکتا ہے؟ اگر کوئی اور کسائی کرے اسے بھی تو اجرت دی جاتی ہے، کیا یہ شخص اجرت لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے جس جانور میں آپ شریک ہیں، اگر آپ کو بنانا آتا ہے اور تو آپ اپنے ساتھیوں کا بھی بنا رہے ہیں، اپنا بھی بنا رہے ہیں، ساتھیوں سے اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اجرت کون سے حصے کی لے رہے ہیں اور آپ کا حصہ اس جانور میں کون سا تھا، آگے تھا، پیچھے یا بیچ میں، پاؤں میں، کہاں تھا، حصہ کوئی متعین نہیں تھا۔ اس کا مطلب منہ سے لے کر اس کی پونچھ تک آپ کا ہر جگہ حصہ پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے پورے پھیلے ہوئے جانور کو بنایا، گویا کہ آپ نے پورے جانور میں آپ کا حصہ پھیلا ہوا تھا، اس کو بنانے کی اجرت آپ نے اپنا ہی تو حصہ بنایا، اگرچہ اوروں کا بھی شریک میں ساتھ میں بنایا، تو آپ اپنے بنانے کی اجرت ساتھیوں سے لے رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اس لیے اگر کسی کو بنانا آتا ہو تو پھر اور ساتھیوں سے اس کی اجرت نہیں لی جائے گی، بھلے کوئی ہاتھ لگائے یا نہ لگائے، وہ معاملہ الگ ہے، ورنہ کسائی طے کر دیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں ایک جانور خرید کر لایا اور ابھی مجھے حصے دار نہیں ملے تھے اور مجھے سستا مل گیا، کیا میں انہیں مہنگا بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا؟
اس بارے میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر میں جانور اپنی مرضی سے خرید کر لایا، کسی نے کہا نہیں تھا، کچھ دیا نہیں تھا، وکیل نہیں بنایا تھا، بس خرید کر لے آیا، ایک حصہ اپنا رکھا، مثلا 20,000 کا لے آیا، پھر باقی لوگوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ بھائی ہمارا بھی اس میں حصہ کر لو، تو میں نے اپنی طرف سے اس کی قیمت 30,000 طے کی، لے کر میں 20 میں آیا تھا، لیکن مارکیٹ ویلیو بھی اس کی 30,000 کی تھی، میں نے بھی 30,000 کے اعتبار سے باقی لوگوں سے حصے لیے، تو اس جانور میں میرا حصہ ایک طریقے سے فری کا پڑ گیا، تو اس طریقے کی اجرت لینا جائز ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب پہلے کسی نے نہ تو ہمیں وکیل بنایا نہ کچھ دیا، اور اگر کسی نے ہمیں 500-700 روپے جسے بیانہ شروع میں دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لیے بھی حصہ تلاش کر لینا، بھئی 1,000 روپے ہیں، باقی بعد میں کر لیں گے، پھر اگر میں جانور لاتا ہوں 20,000 کا میں لے آیا، اب میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اپنے ان ساتھی کو یہ حصہ مہنگا بیچوں، کیونکہ جب میں نے جانور خریدا اپنی طرف سے بھی خریدا، اور جس نے مجھے سائی دے دی تھی 1,000-2,000 روپے کی، اس کے وکیل بن کر میں نے خریدا، اور اس کا وکیل بن کر بھی میں نے 20,000 میں خریدا، اب میں اگر اس شخص کو مہنگا بیچتا ہوں تو میں گنہگار ہوں گا۔ اس لیے اگر جانور لے کر آئے اور مہنگا بیچنا چاہتے ہیں اور مارکیٹ میں وہ مہنگا ہے ایسا ہی، تو اس میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ پہلے کسی نے نہ ہمیں کہا ہو، نہ سائی کے طور پہ کچھ رقم دی ہو، اور اگر کسی نے رقم دے دی ہو پھر اس کو مہنگا بیچنا جائز نہیں ہے، پھر تو جتنے میں آپ خرید کر لے آئے اتنی ہی رقم میں ان کو حصے دار ٹھہرانا ضروری ہے۔ بہرحال ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جب جانور ذبح کیا جائے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اگر بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دی تو ذبح ہی نہیں ہوگا، قربانی بھی نہیں ہوگی، اور اگر نیت تھی بسم اللہ پڑھنے کی لیکن ایمان والے سے بھولے سے چھوٹ گئی، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ نیت تھی بھولے سے چھوٹ گئی تو اجازت دے دی جائے گی کہ ذبح ہو گیا، صرف اس کے ایمان پر قیاس کرتے ہوئے، لیکن بسم اللہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر ساتوں کے ساتوں آدمیوں نے چھری کے ہاتھ لگایا، ذبح ایک کر رہا ہے باقی نے ہاتھ بڑھا رکھا ہے، انگلی ٹچ ہوئی ہے، تو ان لوگوں کا بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کسی نے بسم اللہ چھوڑ دی تو جانور ذبح نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کسی سے ذبح کروایا، ہلکی سی چھری چلی، قصائی نے بھی ہاتھ بٹا دیا کہ بھی تمہارا ہاتھ کانپ جائے، میں بھی ہاتھ لگا دوں، تو اس قصائی کا بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ جانور ذبح نہیں ہوگا۔ بہرحال آخر میں چھوٹی سی چیز، یہ ہمارے مذہبی معاملہ ہے قربانی کا، لہذا اس کو ہمیں ہی سمجھنا چاہیے۔ ابھی ایک اخبار کی کٹنگ دیکھی، اس کو پڑھا کہ دینک جاگرن کی پہل، اور لکھا ہوا تھا ایک محلہ ایک بکرا، اور نیچے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پورے محلے میں ایک بکرا ذبح کریں، اس سے پیسہ بھی کم خرچ ہوگا، پیسہ بچے گا، خون بھی کم بہے گا، گندگی بھی کم پھیلے گی، اور لکھا دینک جاگرن کی پہل۔ اس کو پڑھ کر افسوس ہوا، نیچے کمنٹ مسلم لڑکوں کے، کسی نے کہا گڈ جوب، کسی نے کہا نائس ورک، کسی نے کہا اچھی پہل۔ افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کی سوچ پر کہ ہمارے مذہبی معاملے میں ایک وہ شخص مداخلت کر رہے ہیں جن کو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، اور ہم اس کو اچھا بتا رہے ہیں، اس سے ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم ان کی پلٹ میں جواب دیتے کہ آپ ایسا نہ لکھو، آپ تو ایسا لکھو، اچھی پہل تب ہوگی آپ یہ لکھو کہ ایک محلہ ایک اخبار، اس سے پیپر بھی بچیں گے، روشنائی بھی بچے گی، لیکن ہم اسی کو اچھا قرار دے رہے ہیں، عجیب سوچ ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہمیں ایڈوائز دے رہے ہیں بقرعید کے موقع پر، کیا ان لوگوں نے کبھی ہولی دیوالی کے موقع پر ایڈوائز دی ہو کہ ایک محلہ ایک آدمی رنگ کھیل لے، اپنے چھتوں پر لگا دے، بس اس سے محلہ بھی گندا ہونے سے بچے گا، لوگ بھی تکلیف سے بچیں گے؟ اس وقت تو یہ لوگ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ برا نہ مانو ہولی ہے۔ افسوس کی بات ہے اپنی گندگی پھیلاتے ہوئے تو یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم لوگ ایک عبادت کر رہے ہیں، اس وقت یہ ہمیں ایڈوائز دے رہے ہیں کہ اس سے پیسہ بھی بچے گا اور خون بھی کم بہے گا، اس طرح کی بات ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے پھر مسلمانوں کے اوپر ان کی اس چیز کو اچھا قرار دیا جاتا ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ بددینی کی علامت ہے کہ ان کے اس قدم کو ہم بہتر قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں میں الفاظ کی سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے، اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ گوشت کھانے یا ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس لیے قربانی خلوص کے ساتھ کی جائے۔ دنیا کیا کہتی ہے
اس بارے میں پرواہ نہ کی جائے، البتہ چند باتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ ہم جب جانور ذبح کر لیتے ہیں تو ہم ایسے خود غرض بن جاتے ہیں کہ اپنا گوشت لے کر چل دیے، اس کی دیگر چیزیں کہاں پڑی ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم قربانی کی عبادت کر رہے ہیں تو ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ ہونی چاہیے، اس لیے جو اس کے دیگر آلات ہیں، فضلات ہیں، اس کا پیٹا، یہ دیگر چیزیں ہیں، تو ہم زمین میں گہرا گڑھا کھود کر وہاں دبا دیں، بلکہ اگر جیسی گرمی ہو رہی تھوڑا بہت نمک ڈال کر اوپر سے پھر مٹی ڈال دیں تاکہ وہ نمک کی وجہ سے جلدی گل جائے، تب یہ بہتر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جانور اپنا گوشت لیا، باقی چیز کہاں پڑی چھوڑ کر چلے گئے، اس سے باقی دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ باتیں کہنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر ہم نے کھایا پکایا، جو باقی بچا یا خراب ہو گیا کونوں پر، راستوں کے چوراہوں پر ڈال دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اس عبادت کو، قربانی کو قبول فرمائے۔